السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو لاگ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں شہباز گل کی، اور شہباز گل کے ساتھ جو اب تک ہوا ہے یا جو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس پر بات ہوگی، اور جو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس پر آپ کو مصدقہ اطلاعات دوں گا، صرف سنی سنائی بات نہیں کروں گا، اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے اس پر بھی بات کروں گا، اور ہمیں کیا کہا جا رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے شہباز گل کے ساتھ جو گرفتاری سے لے کر اڈیالہ جیل تک ہوا وہ سب کو پتہ ہے، میں نے بھی پہلے آپ کو انفارمیشن کی بیس پہ بتا دیا تھا کہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ٹارچر ہو رہا ہے، ان کو بدترین ٹارچر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں، ان سے کچھ اگلوانا چاہتے ہیں جو کہ وہ اب تک نہیں اعتراف کر رہے، اور ان کے ناقدین، ان کے مخالفین، ان کے سیاسی مخالفین جھوٹ بولتے رہے اور کہتے رہے ہیں کہ جی انہوں نے اعتراف کر لیا، جبکہ انہوں نے کوئی اعتراف نہیں کیا تھا۔ اور عدالت میں جب وہ پیش ہوئے تو انہوں نے بتایا اپنے ساتھ جو لوگ وہاں پر موجود تھے، جو ان کی سپورٹ میں وہاں پر آئے ہوئے تھے، کہ کوئی اعتراف نہیں ہوا۔ میڈیا کو انہوں نے بتایا کہ کوئی اعتراف نہیں ہوا۔ پھر اڈیالہ جیل چلے گئے۔ اڈیالہ جیل میں جناب جب ان کو وہاں پر رکھا گیا تو سپرنٹینڈنٹ سے پوچھا گیا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر، کیوں نہیں اس کے ساتھ آپ تعاون کر رہی ہیں، خیال کیوں نہیں رکھا جا رہا؟ تو پتا چلا جیل سپرنٹینڈنٹ کہتا ہے چودھری پرویز الہی سی ایم پنجاب کو فون کر کے کہ مجھے تو خود رسائی حاصل نہیں ہے، یعنی کہ اڈیالہ جیل کا جیل سپرنٹینڈنٹ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو خود رسائی حاصل نہیں ہے شہباز گل تک۔ پھر اس کے بعد پورا زور لگایا گیا اسلام آباد پولیس کی طرف سے، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، کہ ہر ممکن طرح سے دوبارہ جسمانی ریمانڈ لیا جائے۔ وہ جسمانی ریمانڈ آخرکار کل لینے میں کامیاب ہو گئے۔ جج صاحبہ کو میں کتنا سلام کروں، کتنے سلوٹ کروں، جنہوں نے آگے سے اس فزیکل ریمانڈ کو اپروو کر دیا، اور اپروو جب کیا تو اس وقت شہباز گل نے انہیں بتایا کہ یہ دیکھیے میرے جسم پر جو نشانات ہیں یہ مجھ پر تشدد ہوا ہے، اور اسی لیے میرا جسمانی ریمانڈ مانگا جا رہا ہے کہ مجھ پر تشدد کیا جائے، مجھے مار دیا جائے، مجھ پر اتنا تشدد کیا جائے کہ مجھ سے لکھوا دیا جائے، اس پہ دستخط کروا دیا جائیں، اور کچھ ایسی ادویات دے دی جائیں کہ ان ادویات کے زیر اثر مجھ سے ویڈیو بنوائی جائے۔ یہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ یہ وہ سارا گھنونا پلان ہے، یہ وہ گیم پلان ہے، سازشی پلان ہے جو کہ وفاقی حکومت نے تیار کیا ہوا ہے۔ اور اس پورے معاملے کے بعد شہباز گل جب اڈیالہ گئے تو وہاں پر تقریباً 5 گھنٹے تک ان کو اسلام آباد پولیس کے حوالے نہیں کیا گیا۔ اسلام آباد پولیس کے حوالے جب ان کو نہیں کیا گیا تو رانا ثناء اللہ انٹیریئر منسٹر انہوں نے وہاں پر ایف سی اور رینجرز کو بھیج دیا۔ بہرحال ان کو پھر ایمبولنس میں پیمز ہاسپٹل اسلام آباد میں جو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آتا ہے وہاں پر لے کر جایا گیا۔ اور اب جو رپورٹ آئی ہے شہباز گل کی وہ صاف بتا رہی ہے کہ ان پر تشدد ہوا ہے۔ اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ان کی پلس زیادہ تھی، ریسپریٹری پرابلمز ان کے ہیں پہلے سے، ان کو دمے کا مرض ہے، بچپن سے ہے۔ جو لوگ ان پر تنقید کر رہے تھے ان کی تصویر کو دیکھ کے کہ یہ دیکھو ماسک لگایا ہوا ہے، ڈرامہ کر رہے ہیں، پیچھے سے آکسیجن تو چل نہیں رہی، ان کو شرم کرنی چاہیے، کیونکہ وہ عقل کے بھی اندھے ہیں، آنکھوں سے بھی ان کو کچھ نہیں دکھائی دیتا، اور کانوں سے بھی ان کو کوئی چیز صحیح سنائی نہیں دیتی ہے۔ اور اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ آج آپ اگر کسی کے تشدد پہ ہنس رہے ہیں، کہہ کے لگا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اب پڑ گئی ٹھنڈ، اور کہہ رہے ہیں بڑے تگڑے لوگ تھے، یہ تگڑے ہو تم لوگ کہ ہسپتال پہنچ گئے ہو، ان کو سوچنا چاہیے کہ کل کو خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ دوسروں کا مذاق اڑانے والے خود مذاق بن سکتے ہیں۔ شہباز گل جینوئنلی ان کی طبیعت خراب ہے، ان کی میڈیکل رپورٹس نے اس بات کو واضح کر دیا ہے، اس میں اب کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان پر تشدد ہوا۔ بدترین تشدد شہباز گل صاحب پر کیا گیا، اور وہ اس تشدد کو سہتے رہے، لیکن ہار نہیں مانی، لیکن جھکے نہیں، لیکن بکے نہیں، اور نہ ہی وہ گھبرائے، اور پورا زور لگایا گیا کہ ان سے وہ چیز کہلوائی جائے جو کہ وہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے۔ میرے سامنے رپورٹ ہے، میں ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوں، جس میں مختلف جسم کے اعضاء کی بات ہوئی ہے، جسم کے اعضاء کے ٹینڈنس، ٹیشوز کے ٹینڈنس کی بات ہوئی ہے، اور یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ان کا سیریس پرابلم ہے، اور پلس بھی ان کی زیادہ تھی، اور جو ساتھ میں بات ہوئی ای سی جی کی گئی تو ای سی جی کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ ریسپریٹری پرابلم بھی ہے انہیں۔ تو شہباز گل کو اگر کل پولیس کے حوالے کر دیا جاتا فزیکل ریمانڈ پر تو شاید ہو سکتا ہے کہ ان کو مار دیا جاتا، اور ان کو مارنے کے بعد کلیم کیا جاتا کہ جی یہ تو پتہ نہیں کیا کچھ اور ہوا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اور پولیس کسٹڈی میں ان کی وفات ہو جاتی۔ تو شہباز گل کے ساتھ جو ہوا ہے اس پر سب کو مل کر آواز اٹھانی چاہیے۔ شہباز گل کو ریلیف ملنا چاہیے۔ آج بھی ان کو ریلیف اسلام آباد ہائی کورٹ سے نہیں ملا ہے۔ پولیس کا جو فزیکل ریمانڈ ہے وہ ابھی بھی ویسے کہ ویسے ہی ہے۔ ایگزامینیشن بورڈ نے بڑے
بڑی آنیسٹلی انہوں نے ایگزامن کیا اور انہوں نے اپنی بغیر تمام تر پریشرز کے باوجود انہوں نے پریشرز نہیں لیا اور انہوں نے سچائی پر مبنی رپورٹ جاری کی جس میں یہ تمام معاملات واضح ہو گئے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مزید ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج شہباز گل کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو یہ کل کو کسی کے ساتھ بھی، ایک عام آدمی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا؟ اس کو تو اڑا کے رکھ دیتے ہوں گے، اس کی تو چمڑی ادھیڑ کر کے رکھ دیتے ہوں گے۔ اور کہاں ہیں وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، کہاں ہیں وہ تمام این جی اوز جو ہر بات پہ موم بتی لے کر مختلف مقامات پر جمع ہو جاتی تھی؟ کیا یہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہو رہی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے؟ کیا یہاں آپ کو نظر نہیں آتا ہے؟ یا آپ کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ جب کہیں سے ڈالرز آ رہے ہوں، جب کہیں سے آمدنی ہو رہی ہو، جب آپ کی جیب کو گرم کر دیا جائے تو پھر اب سب جمع ہو جاتے ہیں، آپ کا ٹولہ جمع ہو جاتا ہے، آپ کا ٹولہ متحرک ہو جاتا ہے، پلائی کارڈز لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، نعرے بازی کرتے ہیں، نہ دھوپ دیکھتے ہیں، نہ چھاؤں دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، اور آپ احتجاج کرتے ہیں اور ساتھ میں ہم موم بتیاں روشن کر لیتے ہیں؟ وہ صرف تبھی کرتے ہیں آپ کہ جب آپ کو ساتھ میں پیسہ مل رہا ہوتا ہے، تو اس مرتبہ میں آپ کو پیسہ نہیں مل رہا ہے، تو لہٰذا آپ نے کہا جی کیوں جا کر شہباز گل کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ میں نے جیسا کہ کہا ہے کہ یہ بڑا خوفناک لمحہ ہے، کیونکہ یہ شہباز گل کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس پر اظہار یکجہتی بہت ضروری ہے۔ آخر میں صرف آپ کو یہ بات بتا دوں کہ شہباز گل کا جو جسمانی ریمانڈ ہے اس میں جو پہلے کا پلان تھا اب اس کو کچھ تھوڑا بہت چینج کیا جا رہا ہے، اس میں رد و بدل ہو رہا ہے اس وجہ سے، بیکاز اب بات بہت زیادہ ہاتھ سے نکل گئی ہے، اور اسلام آباد پولیس کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ ان کے ہاتھ سے اس طریقے سے نکلے گا۔ جیسے کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ خان صاحب کو میری اطلاعات کے مطابق 1 سال کے لیے گرفتار کرنے کا ارادہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، اور ان کو جیل میں بند رکھنے کا ارادہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، اور ان کو پتہ ہے کہ یہی صرف ایک واحد سلوشن ہے، ورنہ پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی کو روکا نہیں جا سکتا۔ اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ جتنا بھی ہم پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی ایکشن لے رہے ہیں اتنا ہی وہ الٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جا رہا ہے، ان کے فیور میں جا رہا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو 1 سال کے لیے گرفتار کرنے کا ارادہ ہے وفاقی حکومت کا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے ویڈیو لاگ سے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔